یہ جو اماموں کی توہین ہے، اہل بیت کی جو توہین ہے آپ کی کتابوں میں، جو آپ ہمیں بڑا روتے پیٹتے ہیں کہ جی انہوں نے اہل بیت کی بڑی توہین کی ہے، یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو حدیث ہے کافی کے اندر حدیث ہے جی، قال دخلت حماما بالمدینہ فاذا شیخ کبیر وهو قیم الحمام فقلت یا شیخ لمن هذا الحمام فقال لابي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليه السلام فقلت كان يدخله كان نعم فقلت كيف كان يصنع قال كان يدخل فيبدا فيتلي آنته وما يليها ثم يلف على طرف إهليله ويدعوني قتلي سائرا ببدني فقلت له يوم من الأيام الذي تكره أن أراه قد رأيته فقال كلا إن النورة سترة. یہ کافی میں ہے. محمد بن اسحاق بن یعقوب کلینی رازی جو ان کے ہیں بڑے محدث، انہوں نے اس کو نقل کیا جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 500 کے اوپر. حمام کا باب ہے، باب الحمام. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں امام کے متعلق لکھتے ہیں کہ ابھی جعفر محمد بن علی بن حسین وہ جو حمام تھا اس کا نگران کہتا ہے کہ اس کے متعلق یہ بات ہے، اسے حمام میں داخل ہوا، وہاں ایک بوڑھا آدمی جو ہے حمام کا نگران تھا. میں نے کہا اے شیخ یہ غسل کس کے لیے ہے، غسل خانہ کس کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امام ابی جعفر محمد بن علی بن حسین کے لیے ہے. میں نے کہا وہ اس میں داخل ہوتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. تو میں نے کہا وہ کیسے بنایا گیا؟ اس نے کہا وہ اندر جاتے ہیں اور اپنے زیر ناف حصے کو پاؤڈر لگاتے ہیں اور اس کے آگے کہا کہ وہ جو شرمگاہ کے اوپر جو ہے وہ کپڑا لپیٹ لیتے ہیں، پھر مجھے دعوت دیتے ہیں، میں اس کے باقی جسم کو پاؤڈر لگاتا ہوں. تو میں نے کہا ایک دن میں نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی ہے جسے دیکھنے سے آپ کو جو ہے نفرت ہوتی ہے. یعنی وہ ظاہری بات ہے، وہ جو نگران تھا حمام کا وہ شیعہ تھا جو اندر جا کے امام کی خدمت کرتا تھا. شیعہ ہوگا، سنیوں سے تھوڑی خدمت لیتے تھے. تو وہ شیعہ جو امام کے ساتھ اندر غسل خانے میں جاتا تھا وہ کہتا ہے میں نے امام کی ایسی چیز دیکھ لی، یعنی میں نے امام کی وہ چیز دیکھی جس کو وہ دکھانا پسند نہیں کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ میں تو امام آپ کی ایک چیز دیکھ رہا ہوں، یعنی میں آپ کی شرمگاہ دیکھ رہا ہوں. تو آگے سے امام نے کیا کہا؟ یہ دیکھیں کتنی بڑی گستاخی ہے اہل بیت کی، ائمہ اہل بیت کی کتنی بڑی گستاخی ہے کہ ایک شیعہ کو یہ غسل خانے کے اندر داخل کر رہے ہیں اور وہ امام کس طرح سے مالش کر رہا ہے اور امام کی شرمگاہ کو دیکھ رہا ہے اور دیکھنے کا اظہار کر رہا ہے. تو آگے سے امام کیا کہتے ہیں؟ آگے سے امام کیا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے غسل کے متعلق بخاری میں حدیث ہے. ان کا ذرا دیکھیں، حالانکہ اس پہ حجاب کا لفظ موجود ہے. جہاں یہ دیکھیں کہ امام نے آگے سے یہ فرمایا فقال اللہ ان نورۃ سترہ، کہ یہ پاؤڈر جو ہے، یہ نورہ جو ہے، یہ کریم جو ہے، یہ خود ایک پردہ ہے. یعنی میں نے کریم لگا لی ہے اپنی شرمگاہ کے اوپر، اب پردہ کرنے کی کوئی جو ہے حاجت نہیں ہے. اگرچہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن امام کہہ رہے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی روایت ہے، اسی کا حصہ ہے وہ بھی سن لیں تاکہ ایک دفعہ آپ جواب. وہ روایت ہے جی ملا یاد الفقی کی، وہ ملا یاد الفقی کی روایت، باب آداب الحمام، اس میں امام جعفر سے ہے وہ من اطلع فلا باس ان یلقی السترۃ عنہ لان النورۃ سترہ. یہ فرماتے ہیں کریم لگانے کے بعد، شرمگاہ کے اوپر کریم لگانے کے بعد پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امام فرماتے ہیں شرمگاہ کے اوپر اگر آپ نے کریم لگا لی، پاؤڈر لگا لیا، تو اس کے بعد کوئی آپ کو دیکھتا ہے تو آپ کا پردہ ہے، کوئی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اماموں کے ساتھ آپ نے کیا ہے، یہ اہل بیت کے ساتھ آپ نے کیا ہے، یہ اہل بیت کے ساتھ آپ کی محبت ہے کہ آپ ان کی شرمگاہوں کے متعلق ایسی بات کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کر دیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل کے متعلق آپ باتیں کرتے ہیں. اور اتنی گندی اور اتنی گھٹیا بات اس سے آگے سنیں جو فروع کافی کے اندر ان کے امام محمد بن اسحاق بن یعقوب کلینی رازی لکھتے ہیں. وہ کیا لکھتے ہیں کہ یہ باب الخزخزہ میں یہ روایت موجود ہے. امام سے پوچھا گیا قال سألته عن الدلق قال ذاك هو نفسي لا شيء عليه. کہ آپ پچھلی نشست میں آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، آپ کے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے. میں بتاؤں، آپ بڑے ہنس رہے تھے اور آپ جو دانت کھول رہے تھے. اب میں بتاتا ہوں کہ مدرسوں کو تو آپ چھوڑے، مولویوں کو میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اماموں کے ساتھ کیا کیا ہے. اور آپ کی کتاب میں کیا رہا ہے کہ وہ کلینی صاحب لکھتے ہیں کہ امام سے مشت زنی کے متعلق چھا گیا تو امام نے اس کے بارے میں کہا کہ لا شیء علیہ، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. یعنی مشت زنی کے جواز پر آپ کے امام کا عربی پڑھو نا، عربی متن پڑھو، عربی متن پڑھو بھائی، عربی متن پڑھو. میں نے پڑھا، حوالہ دیا آپ کو. اگر آپ اس کو آپ عربی متن پڑھو نا بھائی، آپ کا ترجمہ نہیں مانتے نا بھائی، عربی متن پڑھو. ابی عبداللہ علیہ السلام قال سألت عن الدلق قال ناكه نفسي لا شيء علیہ. اگر آپ کو میرے ترجمے سے اختلاف ہو، آپ کو میرے مفہوم سے اختلاف ہو، آپ کر سکتے ہیں. کس دل کا ترجمہ؟ دل کا ترجمہ آپ نے مجتنی سے کیا؟ آپ کریں رگڑنا ہے، رگڑنا. اگر اس سے مراد مستدنی نہیں ہے، اگر اس سے مراد مستدنی نہیں ہے بھائی پرانے زمانے میں بھائی آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے. اور بھائی پرانے زمانوں میں لوگ حمام اجازت دیں، وہ میں سب کا جواب دوں گا، سب کا جواب دوں گا، سب کا جواب مجھے پتہ. مجھے بات پوری کر لینے دیں، پھر آپ جواب دیں. اگر آپ میرے ترجمے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، آپ بے شک ترجمہ کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے. اور یہ جو دلق لفظ ہے اس کا معنی جو ہے رگڑنا ہے. اگر آپ نے اپنی نشستوں میں اپنی مرضی
حدیثیں مانے کی ہیں. آپ نے دوبر کا معنی قرآن مجید کی آیت پڑھ کے صحابہ کرام کے اوپر فٹ کر کے آپ نے دوبر کا معنی اسکرین پر لکھ کے دکھایا ہے گاف کے ساتھ, گاف اور الف. میں وہ لفظ نہیں بول رہا, مگر نہ میرے اوپر قرض ہے, میں آج بول سکتا اور میں کہہ سکتا کہ یاری صاحب آپ نے یہ کیا. پھر بھی میں کہتا ہوں آپ کو حق حاصل ہے, آپ اس کا ترجمہ کریں. آپ کہتے ہیں دل کا معنی یہ جو ہے مشت زنی نہیں ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلی شرمگاہ کو رگڑنے کے متعلق ہے, کوئی اور چیز رگڑنے کا ہے, کوئی اور ہے. جو بھی آپ کریں اس کی آپ کو کھلی چھٹی ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات جو ہے وہ بتانی پڑے گی ناظرین کو, اور وہ یہ ہے ٹھہر جائیں. اجازت دیں مولوی صاحب, آپ نے 2-3 حدیث پڑھی ہے نا, میں اس کا جواب دے دوں, ان کا جواب دے دوں پھر آگے. بات رہتی ہے, نہیں بات رہتی ہے, بات مجھے کلیئر کر لیں پھر آپ جواب دیں. اس میں ہے کہ احمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد بن عیسیٰ عن ابی یحییٰ الواسطی عن بعض صحابنا عن ابی الحسن المادی علیہ السلام قال العورت عورتان القبل والدبر فاما الدبر. آپ نے بھی دبر کا معنی کیا تھا نا, اب ہماری باری ہے. فاما الدبر مستور بالالیتین فاذا سترت القضیب والبیضتین فسترت العورت. وقال فی روایت اخرى واما الدبر فقد سترته الیتان واما القبل فاستره بيدک. امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ شرمگاہیں دو ہیں, اگلی اور پچھلی, اور کہتے ہیں پچھلی شرمگاہ جو ہے وہ تو ویسے ہی چوتھڑوں کے اندر چھپی ہوئی ہے, یعنی اس کو چھپانے کا اس کا ویسے ہی پردہ ہے. اور کہتے ہیں اگلی شرمگاہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہاتھ بھی رکھ لیں تو اس کا پردہ ہو گیا. یہ آپ کا پردہ ہے اور یہ آپ کی روایت ہے اور یہ آپ کی فروع کافی کے اندر لکھی ہوئی ہے اور باب الحمام ہے اور کلینی نے اس کو نقل کیا ہے. اگر یہ آپ کا پردہ ہے کہ آپ کی پچھلی شرمگاہ ویسے چھپی ہوئی ہے, تو اسکرین پر بیٹھ کے امریکہ والوں کو اور شیعہ ایران, عراق, شام, پاکستان, انڈیا کے سارے شیعوں کو آج آپ اپنی دوبر دکھائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ امام کے فتویٰ ہے, اس کے اوپر ہمارا عمل ہے, کر کے دکھائیں. جیسے آپ نے کہا کوا حلال آپ نے قرار دے دیا, کھوتا حلال قرار دے دیا, یہ شرمگاہیں بھی آپ اسکرین پر دکھائیں. عربی متن پڑھو, دوبارہ عربی متن پڑھو بھائی. اماموں کے اوبھائی الیتین والی روایت عربی دوبارہ پڑھو, الیتین والی روایت دوبارہ عربی متن پڑھو, الیتین والی روایت دوبارہ عربی متن پڑھو. علیہ السلام قال انا ابی الحسن المادی علیہ السلام قال العورت عورتان القبل والدبر فاما الدبر مستور بالالیتین فاذا سترت القضیب والبیضتین فقد سترت العورت. وقال فی روایت اخرى واما الدبر فقد سترته الیتان واما القبل فاستره بید. یہ روایت ہے جی فروع کافی کی, اور یہ پچھلی شرمگاہ جو چھپی ہوئی ہے یہ ذرا آپ کریں, اپنی مرضی کا آپ ترجمہ کر لیں. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. اگر آپ اس روایت کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں, آپ چونکہ کہہ چکے ہیں کہ کلینی کی روایت صحیح ہے, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ شیخ صدوق اور اس کے ابے کی روایات بھی صحیح ہیں, آپ نے پچھلی نشست میں کہا ہے, یہ ریکارڈنگ موجود ہے. اگر آپ مجھے پتا ہے, اب مجھے جواب دینے دو, آپ مجھے جواب دینے دو میرے محترم ناظرین. انہوں نے جو روایت اس پر عمل کر کے دکھائیں گے, شیعوں کو دکھائیں گے. بھائی صاحب پلیز سن لیں, آپ پلیز سن لیں, جواب سن لیں, پھر آپ کو سمجھ آئے. جی بولیں, جی بولیں. دیکھیں عزیزو, انہوں نے جو روایت پڑھی ہے, آپ کو روایت دکھا دیتا ہوں, اور ان کی خیانت دیکھ. الفروع من الکافی, یہ جلد نمبر 5 ہے, یہ صفحہ نمبر 540 ہے. او بھائی اجازت دیں, آتا ہوں 540. باب الخفضۃ و نکاح البہیم, مشت زنی اور نکاح بہیم, کسی جانور کے ساتھ, مثلا کسی گدے کے ساتھ, کسی حیوان کے ساتھ انسان وہ کام کرے. تو فرمایا سألتو عن الخفضہ, مشت زنی سے پوچھا, ہی من الفواحش, امام علیہ السلام نے کہ یہ گناہ ہے فواحش. و نکاح الامۃ خیر منہ, اس سے بہتر ہے کہ انسان کوئی لونڈی لے, کوئی کسی کنیز سے شادی کر, نکاح کر. تو انہوں نے جو دوسری روایت پڑھی وہ یہ ہے, ان ابی عبداللہ علیہ السلام قد سألت عن الدلق, دلق بولتے ہیں رگڑنے کو, تو اس لیے میں نے پوچھا تھا, کیونکہ دلق کا مطلب یہ نہیں ہے زنی ہے, دلق کا مطلب یہ ہے پرانے, میں نے یہ سوچا کیونکہ پرانے زمانے حماموں میں لوگ جاتے تھے تو وہاں پر اپنی بدن پہ روغن مالتے, وہ کافی رسم تھا پرانے زمانوں میں, لوگ کرتے تھے, اور یہ مستحب بھی ہے کہ انسان حمام جائے وہاں پہ روغن لگائے. تو میں سمجھا اس کی روایت کو پڑھ رہے ہیں, تو یہ لیکن انہوں نے جو روایت پڑھی ہے وہ خزے کی باب کی پڑھی. تو میں نے پوچھا کہ دلق کیا ہے, ناکح نفسہ لا شیء علیہ, تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا, اس نے اپنے آپ سے نکاح کیا ہے, جس نے مجزنی کیا ہے, اس پہ حد نہیں ہے, اس پہ حد نہیں ہے, خدے کا حد نہیں, اس کا مراد یہ ہے, یہ اس کا مطلب یہ نہیں کوئی حرام نہیں ہے. لا شیء علیہ, لا شیء علیہ سے مراد یہی ہے, اس کی حد نہیں ہوتی, حد نہیں ہے. دیکھیں بھائی صاحب, اب چپ رہے, نہیں سے مراد یہ, کیونکہ امام علیہ السلام دیکھیں ہمیشہ اسکرین پر دکھائیں. اوکے آپ مجھے سمجھ گیا نا, آپ پلیز میرے باتوں کو نہ کاٹیں, پلیز میرے باتوں کو نہ. یہ گناہ ہے, یہ حرام ہے, کیونکہ یہ من الفواحش, امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فاحشہ ہے, یہ قبیح ہے, یہ حرام ہے, بلی فاحشہ ہے, حرام ہے, لیکن ہر فاحشے کی, ہر قبیح عمل کی حد نہیں ہوتی. یہ جو فرمایا نا, تو کیونکہ ہمیشہ یہ سب علماء جانتے ہیں کہ مطلق کو مقید کے ساتھ اس کی تقید ہوتی ہے. ہمارے مذہب اس طرح نہیں ہے کہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے, اس کی تعزیر ہے. ہماری احادیث میں کہ ایک شخص کو لایا گیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اس نے مجزنی کیا تھا, تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس پہ حد جاری نہیں کیا, اس کے ہاتھ پہ انہوں نے کچھ انہوں نے مارا. اس کی تعزیر ہے, اس کی حد نہیں. کیوں ہم کہتے ہیں اس کی حد, لا شیء علیہ سے مراد حد ہے, کیونکہ اس نے کہا ناکح نفسہ, یعنی اس نے اپنے ساتھ, اس نے کیا اپنے آپ کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے, اور قرآن مجید کی آیت ہے.
بلکہ جو لوگ اپنے فروج کی محافظت کرتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی فروج کی حفاظت کرنا ہے، صرف کس سے حفاظت نہیں کرنا؟ آپ کی جو زوجہ ہے، اور اگر کوئی کنیز ہے آپ کے ساتھ اس کے ساتھ آپ کر سکتے، اپنے آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ لا شیء علیہ سے مراد یہ ہے کہ اس کی حد نہیں ہے۔ اچھا اب انہوں نے جو روایات پڑھی ہے نا کہ کشف عورت کے متعلق، میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ ہمارے نزدیک حمام میں کوئی شخص جاتا ہے، دیکھیں روایات میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جاتا ہے صحرا میں، اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، کپڑے اس کے چوری ہو گئے مثلا، اس کے پاس ساتر کوئی نہیں ہے، لباس کوئی نہیں، اس کے لیے نماز کیسا پڑھنا؟ اس نے نماز کیونکہ کچھ بھی نہیں اس کے پاس، تو آپ صحرا میں ایسی جگہ ہے تو آپ وہاں پر سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے دبر جو ہے وہ مکشوف ہو جائے۔ ہاں آپ جو ہے اشارے کے ساتھ اپنا ہاتھ جو ہے آگے رکھ دیں، ہاتھ جو ہے آگے پہ رکھ دیں، اور سجدہ کیونکہ عورت دو ہیں، ایک آپ کا جو سوراخ ہے وہ عورت ہے، عورت یعنی وہ حصہ جس کا چھپانا ضرور وہ ہے، وہ تو چھپا ہوا ویسے بھی الیتین کے۔ پلیز او بھائی سنیں، پلیز سنیں، او بھائی کرنے والا کا آپ خیانت کر رہے ہیں، او بھائی آپ سنیں پلیز، اگر میں نے غلط کہا ہے تو آپ اپنی باری میں اس کا رد کریں پلیز۔ اچھا ساتر اگر نہ ہو کوئی چیز لباس نہیں، مثلا میں سارا میں جا رہا تھا، چور میرے سارے کپڑے لے گئے، میں سو رہا تھا، وہ سارے مجھے بالکل ننگا کر کے چھوڑ دیا، اب میں نماز کیسے پڑھوں؟ اس کے بہت سارے احادیث ہمارے پاس، آپ اشارے کے ساتھ نماز پڑھیں، آپ سجدہ رکوع نہ کریں، آپ سر کے ساتھ اشارہ کریں اور ہاتھ جو ہے آگے رکھ دیں، یہ اس کی حکم ہے۔ اب جو شخص حمام جاتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میں وہ جو روایتیں آپ نے پڑھی ہیں نا میں آپ دکھاتا ہوں آپ کی خیانتیں اس میں کیا۔ یہ کتاب ہے الفروع من الکافی میرے محترم ناظرین، یہ فروع کافی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھلا کرے۔ یہاں پر کتاب الزی والتجمل جلد نمبر 6 یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 3 ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان یؤمن باللہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمعذر، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پہ ایمان رکھتا ہے حمام جاتا ہے تو حتمن دوتی باندھ کے جائے۔ معذر کس کو بولتے ہیں؟ دوتی کو۔ حمام جا کر آپ حتمن اپنے عورتین کا اپنے چھپانا ہے۔ روایت دیکھیں، صدیق روایت کرتا ہے اپنے والد سے کہ دخلت انا وابی وجدی وعمی حماما، میں اپنے والد کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ ہم سب لوگ حمام چلے گئے۔ پرانے زمانے میں لوگ گھروں میں نہاتے کم تھے، لوگ حمام جاتے تھے۔ مدینے میں فاذا رجل فی بیت المسلخ، وہاں پر جہاں پہ کپڑے اتارے جاتے ہیں وہ حماموں میں، پرانے زمانے آپ جو ٹریڈیشنل حمام ہے نا، اب ترکی میں بھی ہیں، ایران میں بھی، افغانستان میں ایسے ہیں، میوزیم بنے، آپ ادھر جا کے نہا بھی سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک کمرہ ہوتا ہے کپڑے اتارنے کے لیے، وہاں سے کپڑے اتار کے پھر آپ جاتے ہیں نہانے کے لیے، جہاں پہ پانی ہوتا ہے وہاں پہ نہایا جاتا ہے۔ تو ہم کپڑے اتارنے والی جگہ میں تھے، تو ایک شخص ہم سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ ہم نے کہا ہم عراق سے آئے ہیں، ہم مسافر ہیں، عراق سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کس عراق سے؟ عراق کی کس جگہ سے؟ ہم نے کہا کوفے سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مرحبا بکم یا اہل الکوفہ انتم الشعار دون الدثار، فرمایا کہ آپ جو ہیں ہمارے دوست ہو، آپ ہمارے احباب ہو، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ کوفے کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ما یمنعکم من العذر فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس شخص نے کہا کہ تم کیوں یہاں پر آئے ہو دوتی نہیں باندھتے؟ دوتی باندھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت المؤمن علی المؤمن حرام، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے عورت کی طرف، عورت بولتے ہیں شرمگاہ کی طرف دیکھنا، یہ حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فبعث الى ابي كرباسة فشقها باربعة ثم اخذ كل واحد منها واحدا ثم دخلنا فيها، تو اس نے ہم کو بیچ لیا ایک کپڑا، ہم نے اس کو 4 ٹکڑے بنا دیے، اور ہم نے 4 اس کے دوتی بنا دی، اور ہم 4 آدمی تھے، ہم نے دوتی لگا کر پھر حمام میں ہم داخل ہو گئے۔ ہم نے پوچھا یہ شخص کون تھے؟ فاذا هو علي بن الحسين ومعه ابن محمد بن علي، پتہ چلا کہ یہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے، ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے امام باقر علیہ السلام بھی ہیں۔ اچھا یہ حدیث آپ نے دیکھا، اگلا حدیث ملاحظہ فرمائیے، جو میں نے پڑھی ہے وہ دکھایا نا۔ بھائی وہ بھی آتے ہیں پلیز آپ سن لیں، تسلی کر لیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اس سے زیادہ بھی پڑھیں گے۔ سألت ابا جعفر علیہ السلام، اور اجازت دیں تسلی رکھیں مولوی صاحب، حضرت امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ان پوچھا حمام کے متعلق سوال کیا، تو قال تريد الحمام؟ قلت نعم، حمام جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فامر باسخان الحمام ثم دخل فاتزر بازار وغطى ركبتيه وسرته، تو جب حمام گئے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ حمام گرم کر دو، حمام گرم کیا لوگوں نے، شاید گھر میں کوئی حمام تھا تو انہوں نے ازار لگا دیا یعنی دوتی لگا دیا، اور اپنے گھٹنوں سے اپنے ناف تک انہوں نے چھپا دیا، اس پہ انہوں نے دوتی لگا دی۔ ثم امر صاحب الحمام فطلع ما كان خارجا من الازار، پھر انہوں نے حکم دیا حمام والے کو، یہ گھر میں نہیں تھا باہر تھا، حمام کا جو ملازم ہے اس کو حکم دیا کہ مجھے نورا لگا دو، طلع نورا کو، نورا کس کو بولتے ہیں؟ نورا عربی زبان کا لفظ ہے چونا، پہلے زمانے یہ چونا مستحب ہے، چونا نگالا جو ہیئر ریموور ہوتا ہے یہ چونا ہوتا ہے، پرانے زمانے میں اب بھی بہت سارے لوگ، مثلا ایران میں بہت رواج ہے، لوگ حماموں میں جا کے چونا لگاتے ہیں، چونا سے کیا ہوتا ہے آپ کے سارے بدن کے بال گر جاتے ہیں، اس نے حمامی سے کہہ دیا کہ چونا لگا دو، اس نے چونا لگایا، یعنی جتنا اس کا بدن تھا، جو کپڑے کے نیچے تھے اس نے نہیں لگایا، جو دوتی کے اندر کا علاقہ ہے اس نے نہیں لگایا حمام والے نے، اور باقی اس کے بدن پہ مثلا جو بغل کے بال ہیں، سینے کے بال ہیں، چھاتی کے بال ہیں اس نے، اور پیر کے بال ہیں اس پہ اس ملازم نے چونا لگایا، ہیئر ریموور۔ بھلے ثم قال اخرج عني، پھر اس سے فرمایا کہ یہاں سے
سے نکل جاؤ. اس ملازم سے کہا, وہ نکل گیا. ثم طلع هو ما تحته بيده ثم قال هكذا. پھر وہ شخص نکل گیا, پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے, امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس اپنے جو شرمگاہ تھا وہاں پہ انہوں نے چونا لگایا اور اس مجھ سے حکم دیا کہ اس طرح حمام اس طرح کیا کرو. تو اس نے ان کو سکھا دیا کہ حمام کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. اچھا, اب یہ پتہ چلا, اب انہوں نے جس روایت کی تلاوت کی ہے انہوں نے اس میں خیانت کی ہے. وہ روایت یہ ہے میرے محترم ناظرین, روایت نمبر 7 ہے. ملاحظہ فرمائیں, عبید اللہ الدابقی فرماتے ہیں کہ میں گیا مدینہ میں, حمام میں داخل ہو گیا, فیدا شیخ کبیر, وہاں پہ ایک برا آدمی تھا حمام میں, وہو قیم الحمام, وہ حمام کا جو تھا وہ سرپرست وہی تھا. پرانے زمانوں میں حمام جو تھے بڑے ہوتے تھے اور وہاں پہ کئی ملازم ہوتے تھے, اور یہ مثلا ہر حمام روزانہ 200-300 لوگ آتے ہیں وہاں نہانے کے لیے, تو وہاں پہ یعنی بہت سارے ملازموں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اس کا مینیجر تھا حمام. میں نے اس سے پوچھا یا شیخ لمن هذا الحمام, میں نے پوچھا اس حمام کا مالک کون ہے؟ تو اس نے کہا لابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین علیہ السلام. انہوں نے عرض کیا کہ یہ اس کے مالک جو ہیں حضرت امام باقر علیہ السلام. فقلت كان يدخله, میں نے پوچھا کہ کیا وہ بھی آتے تھے؟ انہوں نے کہا آتے تھے. اس نے کہا جی ہاں وہ آتے تھے اس حمام میں. فقلت كيف كان يصنع, میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کس طرح حمام کرتے تھے. قال كان يدخل فيبدأ فيتلي آنته وما يليها, کہتے ہیں عرض کر کیا حمام کا جو مینیجر, وہ کہتے ہیں وہ حمام میں جاتے تھے, پھر وہ کیا کرتے تھے, فيبدأ ابتدا کرتے تھے, فيتلي آنته وما يليها, وہ اپنے ناف کے نیچے جو بال ہوتے ہیں ناف کے نیچے انسان کے, اس پہ وہ خود لگاتے تھے, وہ چونا لگاتے تھے. اچھا, ثم يلف على طرف احليله ويدعون, پھر اس کے بعد وہ اپنے شرمگاہ کے ارد گرد جو ہے کیا کرتے تھے, وہ لگاتے تھے, دوتی لگاتے تھے. پھر مجھے کہتے تھے, مجھے بلاتے تھے, یعنی شخص وہاں نہیں تھا, یعنی امام علیہ السلام پہلے حمام میں گئے اکیلے, ٹھیک ہے نا, حمام میں اکیلے, وہاں پہ کوئی نہیں ہے, اس نے اپنے شرمگاہ پہ چونا لگایا. پھر انہوں نے دھوتی لگایا ہے, دھوتی کو لف کیا ہے, یعنی دھوتی کو لگا پہن, جیسے انسان جیسے نا بنگالی وغیرہ دھوتی پہنتے ہیں, عرب زمانے میں تو دھوتی بہت عام چیز, دھوتی لگا دیا. پھر اس کو بلایا کہ آ جاؤ تم, ہم حمام والے کو. حمام والا جب آ جاتا ہے, فاطلی سائر بدنہ, پھر میں ان کے بقیہ بدن پہ وہ چونا لگاتا پھر روم یہ یا شاید مثلا تیل لگاتا تھا, کیونکہ پرانے زمانے میں تیل بھی لگایا جاتا ہے, لیکن یہ چونے کی بات ہو رہی ہے. فقلت له يوما من الايام, میں نے ایک دن ان سے عرض کیا, قد الذي تكره ان اراه قد رايته, الذي تكره ان اراه قد رايته, میں نے وہ دیکھا جو آپ نہیں چاہتا ہے کوئی دیکھ لے. اب انہوں نے کہا اس سے مراد کیا ہے, اس سے مراد ان کی شرمگاہ ہے. اب دیکھو عزیزو, انسان کے بدن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اس کو دیکھنا نہیں چاہتا کوئی دیکھ لے. مثلا کوئی زخم کا ہے کی نشانی, یا کوئی داغ ہے, مثلا اس شخص کو پتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ حصہ نہیں دیکھنا چاہتا, یہ شخص کہتے ہیں اس سے مراد حتمن کیا ہے, شرمگاہ. میرے بدن میں, آپ کے بدن میں کپڑے کے نیچے ہو سکتا ہے شرمگاہ کے علاوہ, ایسا چیز نہیں ہو سکتا, کوئی دبا ہو, کوئی داغ ہو, مثلا کوئی نشانی ایسی ہو, کوئی ایسی زندگی میں کوئی ایسے واقعات پیش آئے ہوں, مثلا وہاں پہ تلوار کا نشان ہے, زخم کا نشان, آپ نہیں چاہتے کہ لوگ دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, دیکھ لیں. تو اس نے, میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو دیکھ لیا. قال کلا ان النور تستر, تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں آپ نے نہیں دیکھا ہے, کیونکہ اس پہ چونا لگا ہوا, وہ چونے سے چھپا ہوا, یعنی اس پہ ایک ایسا سطر ہے چونے کا, تو تم نے نہیں دیکھا. تو یہ شخص یہ مولوی صاحب کہتے ہیں اس سے مراد حتمن شرمگاہ ہے. اس سے مراد آپ کیوں شرمگاہ لیتے ہیں مولوی صاحب؟ انسان کے بدن کپڑے کے نیچے بہت سارے شرمگاہ کے علاوہ اعضاء ہو سکتے ہیں کہ وہاں پہ انسان کو نہیں پسند کہ کوئی اس کو دیکھ لے. اجازت ہے بھائی صاحب کہ اس کو کوئی نہیں, اس کو آپ نہیں چاہتا دیکھ لے. آپ کی یہ خیانت ہے, کہتے ہیں اس سے مراد حتمن شرمگاہ, یہ آپ کی خیانت ہے, آپ کی خیانت. اجازت فرمائے. اب اسی کتاب میں صفحہ نمبر 508 میں ملاحظہ فرمائیے, ان ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام كان ابو عبداللہ علیہ السلام كان يدخل الحمام فيطلي ابطه وحده اذا احتاج الى ذلك وحده. امام علیہ الصلوۃ والسلام حمام میں داخل ہوتے تھے اور اپنے بغل کے نیچے جو بال ہیں اس کو چونا خود لگاتے تھے. اگر وہ کوئی نہیں ہوتا تھا چونا لگانے کے لیے, وہ خود لگاتے تھے. دوسری حدیث ملاحظہ, بلغني ان ابا عبداللہ علیہ السلام ربما دخل الحمام متعمدا يطلي ابطه وحده. امام علیہ الصلوۃ والسلام وہ جاتے تھے اور خود ہی اپنے بغل کے نیچے وہ لگاتے, ٹھیک ہے نا. اچھا, میں اب یہ حدیث کی شرح کر, اب ملاحظہ فرمائیے ان کے اپنے مذہب میں البحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد نمبر 1 چاپ دار الکتب العلمیہ. اب یہ بھائی جو ہمارے ہیں کیا ہے ان کی مذہب, اجازت دیں پلیز. جواب ہو گیا آپ کی طرف سے؟ نہیں جواب نہیں ہوا, ابھی جواب ابھی آپ کی طبیعت صاف کرنی, ابھی طبیعت صاف ہو گیا نا, نہیں ہوا بھائی, میں جانتا ہوں, میں جواب نہیں ہوئی, صاف کر دیا نا میں نے. نہیں ابھی آپ کی طبیعت, ابھی آپ اجازت دیں میں مزید کرنی ہے بھائی کیوں نہیں آپ ڈر رہے ہیں, ساکت رہیں پلیز, میری باری ہے نا. البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق جزء الاول, التالیف ہے علامہ شیخ محمد ابن حسین الطوری القادری حنفی مذہب ہے, ٹھیک ہے, جلد نمبر 8 چاپ دار الکتب العلمیہ بیروت سن 1997 میں چھپی ہے کتاب. ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 353 صفحہ 353. وینظر الرجل الى الرجل الا العورہ. ابو حنیفہ صاحب کا فتویٰ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی طرف دیکھ سکتا ہے, مرد کی طرف دیکھ سکتا ہے, لیکن اس کی عورت کی طرف, عورت سے کیا مراد ہے, شرمگاہ کی
طرف نہیں دے سکتے. وفی التتمۃ والابانہ ان کی دوسری کتابوں میں علماء نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ ابو حنیفہ کا اصل فتویٰ کیا. کان ابو حنیفہ لا یرا بأسا بنظر الحمام الى عورۃ الرجل. فرمایا کہ حضرت ابو حنیفہ ان کا جو امام اعظم ہے ان کے مقلد ہیں وہ کہتے تھے یہ تو حرام ہی نہیں. حمامی جو ہے اور انسان کی شرمگاہ کی طرف دیکھ لے اور خوب دیکھ لے جی وہ دیکھ لے دیکھتے ہی جائے اس کی کوئی نظر کر جتنا مرضی نظر کرے اس کا کوئی نہیں. اور پھر فرمایا وہ لا يرى بأسا بنظر الحمام الى عورۃ الرجل وما جاز النظر الیہ جاز مسه. پھر ابو حنیفہ نے مزید فرمایا کہ جس چیز کی طرف آپ دیکھتے ہیں اس کو ٹچ بھی کر سکتے. اسی کتاب میں اسی سطر کے نیچے اب اجازت اب میری باری میں ابھی تسلی کرو طبیعت صاف ہونی ہے نا. ابو حنیفہ نے کہا کہ مرد کی طرف دیکھ سکتا ہے لیکن عورت کی طرف اس کی شرمگاہ کی طرف نہیں دیکھے. لیکن اگر حمام میں ہے تو جائز ہے کہ اس کی عورت اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھ لے. پھر فرمایا کہ جس کو نہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹچ بھی کر سکتے ہیں. پھر فرمایا لا باس ان يتولى صاحب الامام عورت انسان بيده عند التنور اذا كان يغض بصره. پھر فرمایا کہ آپ کے لیے جائز ہے کہ بھائی اپنے مسلمان بھائی کے شرمگاہ کو آپ چونا لگائیں. پرانے زمانے میں شیو نہیں کرتے تھے لوگ بھائی. پرانے زمانے میں ہیئر ریموور ہوتے تھے مرد حضرات سب چونا لگاتے تھے. اب بھی شاید پاکستان اب کیا ہوتا ہے پاکستان میں چونے کا رواج ہے مولوی صاحب یہ آپ کے امام سے زیادہ لگایا نا آپ کو زیادہ پتا ہو. نہیں آپ پاکستان میں رواج پوچھتا ہوں بھائی رواج ہے لوگ آپ کے گاؤں وغیرہ میں چونا لگاتے ہیں لوگ یا شیو کرتے ہیں آپ لوگ کیا کرتے ہو پاکستان مجھے نہیں معلوم. پاکستان میں ہے ہاں رواج ہے نا. تو بھائی اب تو لوگ بہت سارے ریزر یوز کرتے ہیں لیکن پرانے زمانوں میں سب چونا ہوتا. تو ان کا فتویٰ ہے جناب کے صاحب حمامی جو ہے نا حمام میں ملازم کر وہ پکڑ کے اس کو خوب چونا لگا سکتا ہے عورت شرمگاہ کو لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آنکھیں بند کر دے وہ لگا دے. یہ کتاب الفتاوی الحنگیہ المعروف بفتاوی العالمگیریہ فی مذہب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان. ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق فتاوی عالمگیریہ جز نمبر 5 چاپ محمد علی بیضون دار الکتب العلمیہ کتاب چھپی ہے سنہ 2000 میں. ملاحظہ فرمائیں الباب الثامن صفحہ نمبر 403 فيما يحل للرجل النظر اليه وما لا يحل له وما يحل له مسه وما لا يحل. اس چیز کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کس چیز کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں اس کے ابو حنیفہ صاحب کے فتاوی ٹھیک ہے نا. ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 404 میں ارشاد ہے كان ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رحمہ اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ رحمۃ اللہ ہم پہ رحمت کرے لا يرى بأسا بنظر الحمام الى عورۃ الرجل. ابو حنیفہ صاحب فرماتے تھے کہ حمام میں جاؤ تو سب کچھ وہاں پہ آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں شرمگاہ کی طرف خوب ادھر. وما يباح النظر للرجل من الرجل يباح المس. اور پھر انہوں نے مزید فرمایا کہ اگر آپ کو اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ٹچ بھی کر سکتے ہیں ٹچ بھی مس بھی کر سکتے ہیں خوب اس کو مالش دے دیں. پھر فرمایا لا باس بيتولى صاحب الحمام عورۃ انسان بيده عند التنویر. پھر کہا کہ چونا لگاتے ہوئے بالکل اپنے ایک دوسرے بھائیوں کا خدمت کریں مسلمانوں کی خدمت کریں. حمام میں جائے تو سب ایک دوسرے کی شرمگاہ کی پکڑ کے اس کو کیا کریں اس کی آپ جو ہے وہ چونا لگا لیں. طبیعت صاف ہو رہی. مولوی صاحب یہ کتاب ہے المحیط البحر برہانی کروں گا انشاءاللہ الفقہ النعمانی او بھائی ابھی چپ کر المحیط البرہانی الفقہ النعمانی کاٹنا یاری صاحب کال نہیں کاٹنا آج میں تھانوں تے چھوڑاں گا جتے چھوڑنے دا حق ہے. جی بھائی صاحب ابھی ایک مولوی صاحب ابھی ایک مولوی صاحب لائن پہ منتظر ہیں اور کتنے لوگ منتظر ہیں منتظر ہیں باری تو دیں گے نا مجھے. یہ کیا بات ہے بات کر کے چلے جائیں گے ایسے نہیں ہوگا. 2 گھنٹے سے کتنے ابھی 2 گھنٹے سے آپ سے بات کر رہے ہیں نا ہو رہی ہو جواب دینا میرا حق ہے. جواب دینا میرا حق ہے. میں جواب دے رہا ہوں تبدیل کر رہے ہیں تو جواب دوں گا. میں جواب آپ دے چکے ہیں. میں آپ کا جواب میں مجیب ہوں. نہیں میں یہ میری باری ہے. آپ نے ابتدا کیا آپ نے خیانت کی ہے. آپ نے ابتدا کی ہے. اب میں جو ہے بتا رہا ہوں. میں بتاتا ہوں کہ امام جعفر نے کیا کہا ہے. میں بتاتا ہوں کہ امام جعفر نے کیا کہا ہے. آپ امام ابو حنیفہ کی بات کر رہے ہیں نا جواب دوں گا. آپ نہیں اگر میرے سے کوئی فقرہ رہ گیا اگر کوئی فقرہ رہ گیا ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ یہ حدیث آپ نے جواب نہیں دی. میں نہیں چاہتا میں سر میں کوئی فرار نہیں کر رہا. وہ رہتی ہے نا وہ پچھلی شرمگاہ والی روایت جو ہے وہ رہتی ہے. کون سی شرمگاہیں دو ہیں پچھلی چھپی ہوئی ہے وہ رہتی ہے. بھائی وہ میں نے جواب دے دی اس کے. اب دوبارہ تکرار کرتا ہوں ٹھیک ہے دوبارہ تکرار کرتا ہوں جو بھی رہتا ہے نا ابھی مجھے پڑھنے دو. آپ کہہ دینا کہ جواب دینے کا آپ کہہ دینا کہ بھائی جواب دینے کا آپ کہہ دیں کہ اس کا جواب تم نے نہیں دیا. اگر مجھ سے کچھ چھوٹ گئی ہے تو میں اس کا جواب دے دوں گا ٹھیک ہے نا. اگر مجھے کچھ چھوٹ گئی ہے آپ بے شک جواب دیں لیکن مجھے آپ نے 2-3 احادیث پڑھی ہیں بھائی. آپ نے 2-3 احادیث پڑھی ہیں. آپ نے 2-3 احادیث پڑھی ہیں. اگر اس میں سے کسی حدیث کو میں نے چھوڑ دیا یہ عمدن نہیں ہے آپ مجھے کہہ دیں کہ سر خیانت کی ہے اس کا میں جواب دوں گا. اوکے سر اوکے میرے بھائی اوکے جواب میں نے اگر میں نے اگر خیانت کی تو آپ اس کا جواب دیں کوئی بات نہیں. المحیط البرہانی فی الفقہ النعمانی تالیف ابی حنیفہ الجزء الخامس چاپ دار الکتب العلمیہ. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر اس کا جواب دیں نا پہلے صفحہ نمبر 737 میں لا بأس بأن يتولى صاحب الحمام عورۃ الانسان بيده عند التنویر. کہتا ہے آپ حمام میں چلے جائیں ایک دوسروں کی خدمت کریں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو پکڑ کے بیدہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر عورت انسان بيده اس کے شرمگاہ کو ہاتھ سے پکڑ کے اس کو چونا لگا
لگا دیں یہ کوئی دین ہے بھائی؟ بتاؤ. ختم ہو گئی بات؟ نہیں ختم نہیں ہوئی نا بھائی, نہیں ختم ہوئی. یہ کتاب ہے الفروع من الکافی, جلد نمبر 6, جلد نمبر 6, چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہ صفحہ نمبر 501 ہے. جس حدیث کی وہ انہوں نے بات کی, میں نے اس کا جواب دے دیا ہے. یہ کہتے ہیں اس کو دوبارہ جواب دیتے ہیں. اچھا حدیث یہ ہے, حدیث نمبر 28 میں نے یہ بولا 28 سے 26 ہے. ایک منٹ, کون سے حدیث نمبر ہے؟ حدیث نمبر ہے 26. یہ آپ غلط پڑھ رہے تھے اس حدیث کو. ان ابی الحسن الماضی علیہ الصلوۃ والسلام, ان ابی الحسن المہدی آپ کہہ رہے ہیں, ابی الحسن الماضی علیہ الصلوۃ والسلام. العورۃ عورتان. یاری صاحب اچھا میں نے مہدی سنا. العورۃ عورتان, آپ کے کان بھی خراب ہے. شرمگاہ مرد میں جو شرمگاہ ہے وہ دو ہیں. ایک آپ کا قضیب ہے جو آپ کا جس کو پینس بولتے ہیں انگلش زبان میں, جو آگے والا شرمگاہ ہے, اور ایک جو ہے سوراخ ہے, جہاں جو شرمگاہ سوراخ والی شرمگاہ ہے. یہ دو اس کو نماز کے حالت میں اس کو ستر کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. کدھر نماز کا کدھر ذکر ہے؟ او بھائی آپ سنو, بھائی سنو تم ابھی تم کہہ دینا نا, میں آپ کی موقف کو سمجھ رہا ہوں. دیکھو بھائی کیا گند ہے آپ کی کتاب. میں آپ کی موقف کو, او بھائی صاحب میں آپ کی موقف کو سمجھ رہا ہوں, تم مجھے پڑھنے دو, پھر آپ کہہ دینا کہ تم نے غلط پڑھا. القبل والدبر, فاما الدبر مستور بالالیتین, واما الدبر جو دبر ہے جو سوراخ ہے وہ اس کے دو طرف جو چربی ہیں, پیچھے والا جو سوراخ وہ اس سے سوراخ نظر نہیں آتا. اچھا فاذا سترت القضیب والبیضتین فقد سترت العورۃ, اگر تم اپنے آگے والا شرمگاہ اور اس کے ساتھ جو ٹیسٹیکلز ہیں, انگلش زبان میں بولتے ہیں ٹیسٹیکلز, جو دو بٹنے ہوتے ہیں, اس کو ہاتھ سے چھپا دو تو تم مستور ہو گئے, تم آیا. یہ دیکھیں کلینی صاحب نے اس کو کتاب الزی والتجمل میں لے کے آئے, کس باب میں؟ باب الحمام میں لے کے آئے. لیکن یہ ان کی خطا ہے, کلینی صاحب کی خطا ہے. اس باب سے اس کا تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق ہے نماز سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی روایات ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. اب انہوں نے کس نقطے کے بنا پر لایا مجھے نہیں معلوم. حمام میں جو انسان حمام میں جاتا ہے, میں نے آپ کی روایت بہت آپ کو دکھایا کہ انسان حمام میں جاتا ہے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیتذر فی الحمام, جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اگر انسان اللہ اور قیامت پہ ایمان رکھتا ہے, حمام جاتا ہے تو اس کو دھوتی لگانا ہوگا. دھوتی لگانا واجب ہے, عورتین کا ستر کرنا دھوتی کے ساتھ واجب ہے. یہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے یہ نماز کے لیے, اجازت دیں میرے بھائی, یہ نماز کے لیے, اور وہ بھی کہ فاقد, یہ عام طور پہ بھی نہیں ہے, اس شخص کے لیے ہے, اس شخص کے لیے جو فاقد الساتر ہے. مثلا آپ صحرا میں چلے گئے, آپ کے پاس ایک دھوتی ہے. پرانے زمانے میں تو عرب کے پاس کیا تھا, کپڑا, ایک دھوتی ہوتا تھا ان کے پاس اور ایک شانے پہ کپڑا ہوتا. اگر وہ آپ سے گم ہو گئی بھائی, آپ سو گئے تھے, کسی نے اٹھا کے لے گیا, آپ کی کوئی کچھ بھی نہیں ہے, نماز کیسے پڑھیں گے؟ چور آ کے آپ کے سارے سامان لے کے گئے, آپ بالکل آپ کو صحرا میں اکیلا چھوڑ دیا ننگا. نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اس حالت میں نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ پیچھے کا چھپانا جو ہے نا وہ خود قدرتی طور پہ چھپا ہوا ہے. یعنی کوئی اگر نہیں دیکھ رہا تو آپ مثلا کسی ایسی جگہ پہ ہیں, مثلا درخت کے پیچھے ہیں, یا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, تو ہاتھ آپ آگے رکھ دیں. پانی ہے تو پانی وضو کر لیں, پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں. آپ خوش ہو رہے ہیں نا, آپ کی جہالت ہے, وہ آپ کی جہل کی وجہ سے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے حمام, یہ حدیث حمام کے لیے نہیں ہے, آپ کی بیوقوفی ہے. یہ حدیث ساتر عورت جو شخص حدیث کو جانتا ہے اس کے لیے بہت واضح ہے. یہ فاقد و ساتر کے لیے, جس کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے, وہ کیسے نماز پڑھے؟ اس کے لیے نماز یہ ہے, اس کے پیچھے اس کا چھپا ہوا ہے, وہ اس کو رکوع نہیں کر سکتا, وہ سجدہ نہیں کر سکتا. ہاں رکوع سجدہ کس سے کرے گا؟ اشارے کے ساتھ, سر کے اشارے کے ساتھ, کیونکہ اگر وہ رکوع کرے گا تو پیچھے نظر آئے گا, مکشوف ہو جائے گا, ایکسپوز ہو جائے گا, تو رکوع نہیں کر سکتا, سجدہ نہیں کر سکتا. وہ سر کے اشارہ کرے گا اور آگے جو ہے ہاتھ رکھے گا. یہ اس کے نماز کا طریقہ ہے. یہ حمام کے لیے نہیں میرے بھائی, آپ سمجھ رہے, اس میں کوئی حمام کا ذکر بھی نہیں ہے, اس میں حمام کا ذکر ہے ہی نہیں. یہ آپ کی بیوقوفی ہے میرے بھائی. اب جو ہے آپ کی خدمت میں ہم 2 گھنٹے رہ چکے ہیں. اب آپ پلیز یہ جواب دے دیں, آپ کب ابو حنیفہ نہیں کر رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے ابھی بولا ہے پیچھے, آپ اگر اوکے آپ نے مجھے بولا کہ جواب دینے کا حق دوں گا, دے مجھے آپ. اوکے ابھی آپ کی خدمت میں عرض ہے. اوکے یہ ہمیں جواب دیں گے کہ یہ کب آ کے ابو حنیفہ کے فتوے پہ عمل کریں گے. یہ جب حمام جاتے ہیں تو وہاں پہ حمام میں جو لوگ موجود, اب اجازت دیں, حمام میں جو ان کے اساتید ہوتے ہیں, مولوی صاحب حضرات ہوتے ہیں, یہ جو مدرسے میں پڑھے ہیں, وہاں پہ پکڑ کے انہوں نے ان کو چونا لگایا نہیں لگایا, ان کی شرمگاہ. جواب دینا میں آپ کو بتاتا ہوں نا کون پکڑتا رہا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹائم دیا بولوں میں, آپ کی باری ہے. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جو روایت پیش کی تھی ان غسل خانے والی امام پاک کے متعلق, ہم تو نہیں کہتے کہ امام پاک نے ایسا کیا یا ان کا ایسا معاملہ ہے, لیکن ان کے کلینی صاحب نے منسوخ کیا ہوا ہے امام. تو اس روایت کے متعلق انہوں نے اور روایتیں پیش کی ہیں, ان روایات کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ وہ ہمارا سوال میں ہے کہ فلاں روایت میں ہے کہ وہ پہلے دھوتی باندھتے تھے, وہ ایسے ہوتا تھا ویسے. ان کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا اس کے اوپر. سوال جس روایت کے اوپر تھا اس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ جی یہ اس سے مراد شرمگاہ نہیں ہے. یعنی اس میں جو وہ شیعہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام جو ہے
انہوں نے اپنی شرمگاہ چھپائی ہوئی تھی، لیکن میں نے ایک دن آیا تو میں نے وہ دیکھ لی اور میں نے امام کو کہہ دیا کہ آپ کی میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو آپ دکھانا پسند نہیں کرتے، میں وہ دیکھ رہا ہوں. تو امام نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تو کیا کر رہا ہے ادھر، تو ادھر شرمگاہ دیکھنے کے لیے آیا ہے. یہ جو آپ امام ابو حنیفہ کی بات کریں پہلے یہ چیک کر لیں اور دیکھ لیں گے سارے متن. آپ نے کہا کہ اس سے مراد شرمگاہ نہیں ہے، آپ نے یہ کہا کہ اس سے مراد شرمگاہ نہیں ہے، جسم کا کوئی اور حصہ ہو سکتا ہے. اس سے مراد شرمگاہ ہی ہے، اس لیے کہ دوسری روایت جو ہے امام موسیٰ کاظم والی، اس کے اندر دوبر اور دونوں شرمگاہوں کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کا تو پردہ ہی نہیں ہے، جس کو آپ نے کہا نماز کے ساتھ جوڑا ہے. ابھی اس کا میں الگ جواب دوں گا، لیکن یہاں چونکہ اس روایت میں بھی اس بات کا ذکر ہے اور میں نے ایک اور روایت بھی پڑھی تھی، آپ نے اس کو اسی کے ساتھ والی تھی، اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا. اس کے اندر واضح الفاظ تھے کہ جو شخص جو ہے نورہ لگا لیتا ہے اس کو جو ہے ستر کرنے کی پھر کوئی حاجت نہیں ہے، ستر کرنے کی. یہ ملا اجاز الفقی میں، ملا اجاز الفقی کی میں نے پڑھی تھی، آپ پیچھے ریکارڈنگ میں سن لینا کہ خیانت کون کرتا ہے. آپ دیکھنا کہ خیانت کون کرتا ہے. اس میں میں نے پڑھا تھا ومن اطلع فلا باس ان یلقی الستر عنہ لان نورۃ ستر، کہ نورہ لگانے کے بعد پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب نورہ لگا ہوا ہے تو پھر کھلے ہو کے کھیڈو. آپ امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں، یہ آپ کے امام کی بات آ رہی ہے، آپ نے امام جعفر کی طرف یہ منسوب کی ہوئی. آپ دیکھیں یہ جو ابھی یہ انہوں نے پڑھا کہا ہے، فقہ حنفی میں یہ لکھا ہے، فقہ شافعی میں یہ لکھا ہے. یہ دیکھیں کہ فقہ جعفریہ میں کیا لکھا ہے کہ ان کے امام جو ہیں وہ کہتے ہیں جب کریم لگا لیا آپ نے تو پھر آپ کو جناب والا وہ یہی آپ کا پردہ ہے. یہ اس کو تو آپ نے کلام نہیں کیا. پھر جو وہ تھی غسل خانے والی، حمام والی، مدینہ والی، اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس میں جو ہے وہ ایک منٹ میں اس کو سامنے اس سے مراد شرمگاہ نہیں ہے، تو اس سے مراد شرمگاہ ہی ہے. اس لیے کہ ان دو روایات میں، امام موسیٰ کاظم والی روایت میں اور امام جعفر والی روایت جو ملا اجاز الفقی کے اندر ہے، ان سے یہ بات واضح ہے کہ شرمگاہ جو اس کے اوپر نورہ لگا ہو تو اس کو چھپانے کی کوئی ضرورت. یہ اس سے مراد شرمگاہ ہی ہے. وہ شیعہ امام کی شرمگاہ دیکھتا رہا ہے اور امام اس کو کہتا ہے کہ نہیں یہ تو چھپی ہوئی ہے. اس کا جواب ہو گیا. اب آپ نے کہا کہ امام ابو حنیفہ یہ کرتے تھے اور امام ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ پکڑ کے کرتے تھے. اب طبیعت صاف ہوگی انشاءاللہ. اور وہ بھی میری بات جو دو شرمگاہوں والی وہ بھی وہ آپ کی اپنی اجتہاد ہے بھائی، وہ آپ کی غلط ترجمہ ہے نا، آپ غلط ترجمہ کر دیں. بس چھوڑ دے بس ختم بات. آپ نے جواب دے دیا نا، میں نے آپ کو فرصت دے دیا. وہ غلط کیا ہے، وہ کلینی نے پھر غلط کیا ہے. کلینی نے اس کے پاس جو نقطہ تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ واضح ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کو والی بات کا جواب سنیں، امام ابو حنیفہ والی بات کا جواب سنیں اور کلینی والی بات کا بھی جواب سنیں. جواب آپ سنیں نا، آپ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ ویسے بھی آپ نے کال کاٹ دینی ہے، آخری 2-4 منٹ ہے تو آپ سن لیں بات. مانے نہ مانے وہ ہر بندے کا اپنا مسئلہ ہے، وہ خود شیعہ سنی فیصلہ کر لیں. تو یہ روایت ہے جی، یہ بھی فروع کافی میں امام جعفر سے کہتے ہیں ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال نظر الى عورت من لیس بمسلم مثل نظر کا الى عورت الحمار. یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر سے روایت کہ غیر مسلم مرد و زن کی شرمگاہ کو دیکھنا ایسے ہی ہے جیسے گدھے کی شرمگاہ کو دیکھنا. آپ نے امام ابو حنیفہ کی بات کی، اگرچہ وہ معصوم نہیں ہمارے نزدیک اور وہ روایت دیکھی جا سکتی ہیں کہ وہ ایسی چیزیں ہیں یا نہیں ہے، وہ قول مختار ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کے امام معصوم کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلم کی شرمگاہ کو دیکھنا ایسے جیسے جانوروں کی شرمگاہ دیکھ لیتے ہیں. تو پھر آپ امریکہ میں بیٹھ کے جو فلمیں دیکھتے ہیں گندی ننگی، نہیں اس سے مراد آپ غلط سمجھ رہے ہیں نا، اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے بھائی. اس سے آپ میری بات پوری ہو جائے رد کر، ٹھیک ہے؟ آپ کال کاٹ دیں گے، اس کے بعد آپ تبصرہ کرتے رہتے ہیں، وہ آپ مجھے بات کمپلیٹ کر لینے دیں تاکہ میری بات جو ہے شیعہ سنی تک پہنچ جائے کہ میں کیا کہتا ہوں. آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر جو بات کی ہے، آپ پہلے دیکھیں کہ آپ کے امام معصوم منصوص کیا کہتے ہیں کہ غیر مسلم کی شرمگاہ جو ہے مرد و زن، ان کی تو جو ہے وہ شرمگاہ جیسے گدھے جانوروں کی دیکھنا ایسے ہی ہے. عورت سے مراد صرف شرمگاہ نہیں ہوتی بھائی، عورت سے مراد صرف شرمگاہ نہیں ہوتی، اور عورت خاتون کا بال بھی عورت ہے، خاتون کا بال بھی عورت ہے. امام ابو حنیفہ کے لیے ہوتی تھی. وہ حمام میں مرد کا عورت حمام میں اس کو نورہ لگانا کس کی بات ہو رہی ہے؟ یاری صاحب میری باری ہے. اس کے بعد آپ کلام کریں، رد کریں. میری باری پہ میں نے 2 باتیں کرنی ہیں، مجھے کر لینے تو اس کے بعد آپ گھنٹہ تبصرہ کریں، آپ کا کام ہے وہ کرتے رہیں. تو اس میں جو ہے وہ غیر مسلم کی شرمگاہ کے متعلق یہ یہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عورت سے مراد جو ہے وہ شرمگاہ نہیں ہے. تو اپنی باری میں تو آپ امام ابو حنیفہ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ پیچھے کیا کہا ہے کہ پکڑ کے کرتے رہیں. اب اپنی باری آئی ہے تو اب اس کا مطلب جو ہے شرمگاہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب وہ آخری روایت میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں اور آپ کا جواب دیتا ہوں کہ جو 2 شرمگاہوں کے متعلق جو امام موسیٰ کاظم کی روایت جو ان کے ساتھ منسوب ہے، جو میں نے پیش کی اور جو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ روایت جو ہے نماز کے متعلق ہے. بندہ صحرا میں ہوتا ہے، کوئی دھوتی اس کی اٹھا کے لے گیا. بھئی دھوتی صرف شیعہ نہیں اٹھا کے لے کے جان دینے لوگ تھے. شیعہ جو ہے وہاں ننگے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، تو پیچھے والی کا کیا ہوگا؟ آپ نے کہا وہ پیچھے والی چھپی ہوئی ہے. اس کی پیچھے والی نماز میں پیچھے والی چھپی ہوئی ہے اور اگلی کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا ہے، پڑھ نماز رہا ہے.
آپ نے اس کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے اور آپ نے مجھے کہا کہ میں نے خیانت کی. آپ نے مجھے کہا میں نے آپ سیاہ سنی دیکھیں کتاب کھول کے کہاں نماز کا لفظ. حالانکہ کلینی نے اس کے اوپر باب باندھا ہے. بات کرنے دے مجھے. حمام کا لفظ کہاں ہے اس میں؟ حمام کے باب اس میں حمام کا لفظ کہاں ہے اس میں؟ اور کلینی سے پوچھیں مجھے بات بھائی آپ اس کو لگا رہے ہیں حمام سے نا. بڑا محدث ہے کلینی, آپ سے بڑا محدث ہے. آپ خاموش رہے, میری باری ہے. کلینی آپ سے بڑا محدث ہے, وہ اس کو حمام کے باب میں لے کے آیا. اس سے پوچھے کیوں لے کے آیا, وہ پچھلی روایت بھی حمام کے باب میں لے کے آیا. شیخ صدوق بھی آپ کا لے کے آیا ہے. آپ ان سے بڑے عالم ہیں تو آپ کہتے ہیں میں ان سے بڑا عالم ہوں. ان کو نہیں پتا کہ نماز کے متعلق ہے. مجھے جواب دینے دیں, مجھے جواب دینے دیں, میرا ٹائم نہ ضائع کریں. پھر آپ کرتے رہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے. میں شیعہ سنی سارے سن لیں کہ آپ کے محمد بن اسحاق بن یعقوب کلینی رازی اس کو حمام کے باب میں لے کے آئے, نماز کے باب میں لے کے نہیں آئے. جاری صاحب نے خیانت کی اور کہا ہے کہ یہ نماز کے متعلق ہے. کدھر نماز کا اس میں کوئی نماز کا لفظ تک شرمگاہ پچھلی چھپی ہوئی ہے. تو چھپی ہوئی ہے پچھلی, تو آپ لوگوں کو چھپا کے ایسے دکھائیں نا پچھلی شراب اسکرین پہ دکھائے نا. امام کے فتوے پر آپ نے کیوں نہیں عمل کیا؟ میں نے آپ کو بولا تھا کہ اگر آپ کے نزدیک امام کا یہ فتویٰ صحیح ہے, آپ ایک حدیث کو اس کا جواب دے چکے ہیں بھائی, آپ دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں بھائی صاحب. آپ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ نے بات کی, مجھے بات کرنے آپ کوئی نئی بات کریں نا, کوئی نئی اگر بات ہے تو کر دیں. آپ اپنی پرانی باتوں کو تکرار کر رہے ہیں, کوئی نئی بات تو آپ کے پاس ہے نہیں. اس کے اوپر عمل کریں, کھوتا کڑھائی بھی کھا کے دکھائیں, اور اس فتوے کے اوپر امام موسیٰ کاظم کا جو فتویٰ آپ کہتے ہیں کہ پچھلی شرمگاہ چھپی ہو, اس کے اوپر آپ عمل کریں اور لوگوں کو دکھائیں نا پچھلی شرمگاہ. حضرت عمر کے لیے آپ نے ایسے لفظ بولے ہیں, آپ نے صحابہ کرام کے لیے لفظ پڑھ کے آپ اسکرین کے اوپر لکھ بلا, تو آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے لیے توہین ہو جاتی ہے, صحابہ کے لیے کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اس میں کدھر نماز کا ذکر ہے؟ اگر بے وقوفی ہے, جہالت ہے, تو کلینی کی ہے. آپ بولے کلینی کی جہالت ہے, میں چھوڑ دوں گا بات. اور یہ صرف اتنا نہیں ہے, بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ حمام کی بات ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ اگر الخلاء میں ہے, چھوٹا اور بڑا پیشاب کر رہا ہے, اس کے نیچے سے پیشاب نکل رہا ہے, تو زبان سے وہ شہادتین بھی پڑھ سکتا ہے. کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ وہ نہیں گستاخی نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حالت میں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر بیت الخلاء میں نہیں کر سکتے. یہ بھی اہل بیت کے اوپر جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حالت میں کر سکتے ہیں. فقالا لأن ذلك يزيد الرزق, کہتے ہیں چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب نکل رہا ہے, وہ لیک ہو رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں اس سے جو ہے رزق زیادہ ہوتا ہے. یہ اذان کی, شہادتین کی, یا اہل بیت کی, رسول اللہ کی توہین ہے. آپ مجھے کہتے تھے آپ تکذیب کرتے ہیں, آپ مجھے کہتے تھے آپ قرآن مجید کو آپ جھٹلاتے ہیں. یہ حال ہے آپ کی کتابوں میں, آپ نے جو اماموں کے ساتھ کیا ان کو غسل خانوں میں. اور یہ ملا جن فقی میں دوسری بھی روایت ہے کہ 2 امام کٹھے بھی جاتے تھے. کیا کوئی باپ بیٹا دونوں کٹھے جاتے ہیں غسل خانوں میں؟ آپ نے ادھر تو کہہ دیا کہ وہ دھوتی غسل خانے میں 100 لوگ جاتے ہیں اکٹھے. آپ نے نہیں دیکھا, آپ کے بھی حمام گئے ہیں زندگی میں, جو ٹریڈیشنل حمام ہوتے ہیں مڈل ایسٹ کے؟ آپ 100 بندے کٹھے جاتے ہیں حمام کے. بھائی یہ اس کو پتہ ہی نہیں حمام کیا ہوتا ہے. یاری صاحب امریکہ میں کٹھے جاندے ہیں غسل خانے. امریکہ میں نہیں. اوکے بھائی صاحب, آپ کو حمام, آپ کبھی نہیں, آپ سچی بات, آپ کبھی حمام گئے ہیں جو پبلک حمام ہوتے ہیں, گئے ہیں کبھی اس میں؟ ہاں, وہ 2 تو نہیں جاتے اس میں, جو 100 لوگ جاتے ہیں. 100 لوگ جاتے ہیں, آپ گئے نہیں حمام. بالکل ایک بہت بڑا, آپ سنو, آپ ایک منٹ خاموش رہو, میں بتاتا ہوں. خاموش رہو تم ایک منٹ. یہ ان کو پتہ نہیں حمام کیا ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان میں حمام نہیں ہوتا ہے جو پبلک حمام ہوتا ہے. میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ ہندوستان پاکستان میں حمام. ایک منٹ بھائی, ایک منٹ پلیز آپ چپ رہو. ایک منٹ میں, او بھائی صاحب چپ رہو, ایک منٹ, ایک منٹ چپ رہو, ایک منٹ. آپ کو پتہ نہیں ہے نا, مڈل ایسٹ کے جو حمام ہوتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا ہال ہوتا ہے. اس میں دو سسٹم ہوتے ہیں. ایک سسٹم ہوتا ہے کمروں والی سسٹم, کہ ہر کمرے میں ایک آدمی جاتا ہے. ایک سسٹم ہوتا ہے ہال والا, وہ جو سستا ہوتا ہے وہ ہال والا ہوتا ہے. اس میں 50 آدمی 100 آدمی جاتے ہیں, یعنی سب اسی میں جاتے ہیں. سب نے وہ دھوتی لگا ہوا ہوتا ہے, باپ بھائی تو پڑوسی بہت سارے لوگ جاتے ہیں کٹے نہار ہوتے ہیں, جیسے آپ میں سے کسی نہر کے کنارے ہیں. اس طرح ہوتا ہے. جانے کا ذکر ہے یاری صاحب, اس میں اندر وہ بس اب تم او بھائی صاحب, اب جو ہے نا 2 بندے جاتے تھے. آپ نے اہل بیت کی توہین نہیں کی ہے. یہ توہین نہیں اہل بیت کی. کیوں توہین کیا ہے کہ بندہ پیشاب کر رہا ہے, وہ علی ولی اللہ پڑھ رہا ہے, یہ توہین نہیں علی کی. نہیں پڑھ کے اللہ رسول کی توہین نہیں ہے. نہیں کیا ہے, سنو بھائی, شیعہ سنی ان کے نزدیک توہین نہیں ہے. اس کا پیشاب نیچے سے نکل رہا ہے, اوپر سے اشہد ان امیر المومنین پڑھ رہا ہے, رسول اللہ کا نام لے رہا ہے, اللہ رسول کا نام لے رہا ہے. یہ کہتے ہیں یہ توہین ہی نہیں ہے. یہ یاری صاحب کا حال ہے. یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے. میرے بارے میں کہتے ہیں, آپ مجھے بات کرنے دو. آپ پلیز خاموش ہو, پلیز. آپ نے 2-3 حدیث پڑھی. اب میں منتظر, علماء منتظر ہیں بھائی, دوسرے لوگ منتظر ہیں. میرا وقت ہے. کیا کس نے کہا آپ کا وقت ہے؟ کافی ہے نا, 2-3 گھنٹے آپ کو وقت دیا نا, دوسرے کو بھی وقت دے دو. میں جواب دے رہا ہوں نا اس کا, میں اس کا جواب نہیں. آپ میرے باتوں کا جواب نہیں دے, آپ مزید احادیث لے کے آ رہے ہیں. آپ میری روایت جو ہے نماز کے متعلق ہے. ایک منٹ خاموش ہو, پلیز خاموش ہو, ایک منٹ خاموش ہو. دیکھیں میں اس پروگرام کا, میں آپ کا میزبان ہوں. موسیٰ کاظم والی, امام موسیٰ کاظم مولوی صاحب نماز کے متعلق ہے. مولوی صاحب ایک منٹ پلیز خاموش ہو. دیکھیں میں آپ کا میزبان ہوں, آپ
دیکھیں حدیث لے کے آتے ہیں نا آپ اس طرح تو حدیث کا آپ لسٹ بنا سکتے ہیں نا 50 حدیث لے کے آؤ کہ تو میری باری میں حدیث پڑھتا جاؤں مجھے جواب دے میں آپ کا خادم ہوں اجازت دو بھائی چپ کرو نا تم ایک منٹ آپ خود اس کے غلط کر رہے ہیں میں آپ کا جواب دینا چاہتا ہوں آپ 3 گھنٹے سے میرا وقت دیا ہے اور میں آپ کا متشکر ہوں خدا آپ کو جزائے خیر دے اور میں آپ کے علم سے استفادہ کر رہا ہوں اور میں آپ کے حدیث کا جواب دینا چاہتا ہوں لیکن آپ اگر حدیث کا ایک لسٹ لے کے آئیں تو باقی حدیث پہ نیکسٹ سیشن کے لیے رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور بھی لوگ منتظر ہیں میں نے ان کو بھی باری دینی ہے ان پہ ظلم ہے اگر آپ خود مجھے بتائیں اگر یہ بھی آپ لائن پہ ہوتے ہیں اجازت دیں مجھے نہیں سن لو اگر تم سنو میری بات سنو مولی آپ کیوں تعدد طرق کی طرف گئے تھے آپ کیوں نہیں فہرست لائے بھائی آپ نے پیش کی تھی میں نے اس کا جواب دیا آپ کیوں گئے آپ جا سکتے ہیں میں کیوں نہ جاؤں دیکھیں نا صاف کریں نا آپ جاتے ہیں بھائی اگر یہاں پہ لائن پہ منتظر ہوتے ہیں بھائی بات سنیں ایک منٹ ہوتے ہیں آپ نہ جائیں نا دوسری طرف اگر آپ ہوتے مجھے ان کا خیال رکھنا بعد میں مجھے گالی دیتے ہیں کیونکہ آپ نے نہیں کاٹا اس کو کیوں اس کو زیادہ ٹائم دیا اگر آپ خود یہاں پہ منتظر ہوتے 2 گھنٹے 3 گھنٹے اپنی باری کا آپ مجھے کیا کہتے ہیں اس شخص کو کیوں ٹائم دیا بھائی آپ ہمارے مہمان ہیں آپ ہمارے عزیز ہیں آپ بھی خیال رکھیں دوسرے لوگ جو منتظر ہیں ان پہ زیادتی نہ کریں آپ نے حدیث کا لسٹ بنا دیا میرے سر آنکھوں پر میں اگلے ہفتے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں ٹھیک ہے نا آپ مزید دیکھیں اجازت دیں بات سنیں آپ جو ہے میری باتوں کا جواب تو نہیں دے رہے آپ مزید حدیث لے کے آ رہے ہیں ہاں کر دینا مسند ابو یعلا والی بات پہ ہاں کر دینا کیا جب مرضی دیکھو آپ جب بھی یہاں پہ آ جائیں بات کے متعلق آپ نے مسند ابو یعلا کی روایت جو پیش کی ہے کہ اس کے تعدد طرق ہیں تو ان طرق کے اوپر بھی کلام ہونا چاہیے وہ بھی آپ مجھے فہرست پیش کرتے نا پچھلی دفعہ آپ بھائی صاحب آپ کی بات کا جواب دیا تو آپ اور لے آئے او سعید چشتی صاحب آپ نے آپ انصاف کریں نا یاری صاحب انصاف سے بات کریں نا دیکھیں آپ جب تعدد طرق دوسری روایت لے کے آتے تو پھر ہم بھی لے آ سکتے ہیں یہ تو بات جب بیچ میں رہ جاتی ہے تو پھر سارے وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے جواب ہی نہیں دیا پھر ہم مجبور ہو جاتے ہیں پھر ہم اپنے چینل سے جواب دیں گے یا ہم کہیں گے وہ جو یاری صاحب نے یہ بات کی ایسے آپ ہمارے اوپر بھی الزام نہ آئے نا انصاف سے بات کریں اب خاموش ہو جاؤ دیکھو تم ایک دفعہ اس طرح بات نہیں ہوتی کہ تم میری بات کاٹو میں آپ ٹھیک ہے نا اگر آپ میں ایک شخص کو 2 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں آپ کا کوئی عالم ایسا ہے جو شیعہ علماء کو اس طرح اپنے پروگرام میں وقت دے کہ جو مرضی سوال کرے دنیا میں ایسا کوئی ہے آپ کا پروگرام مجھے بتاؤ کہ شیعوں کو وقت دے کہ جو مرضی تم اعتراض کرو جو مرضی تم حدیث لے کے آؤ اس کا جواب دیں گے کوئی ایسا آپ کے پاس نہیں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور لوگ بھی منتظر اب آپ جو ہے نا اب آپ میں نے جو تعدد طرق کا ذکر کیا ہے مسند ابو یعلا کا اس لیے کہ آپ نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو میں نے اس کا صحت ثابت کیا تعدد طرق کے ذریعے سے آپ یہ تو کام تو نہیں کر میں تو نہیں کہہ رہا کہ یہ حدیث غلط ہے میں نے انکار کیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے میں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے میں نے کہا حدیث صحیح ہے اس کا معنی آپ کو اجازت دیں خاموش میں دکھا دیں کہ نماز کے متعلق ہے اجازت دیں خاموش رہیں پلیز خاموش رہیں تو اس کا جو آپ نے جو احادیث پڑھی ہیں اس آپ تعدد طرق ثابت نہیں کر رہے آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں اہل بیت علیہ السلام کی بے حرمتی ہے اس حدیث میں اہل بیت علیہ السلام کی بے حرمتی ہے ٹھیک ہے نا آپ اس کا یہ مزید احادیث لے کے آ رہے ہیں ان سب احادیث کا ہمارے پاس جواب ہے اور ہم جواب دینا چاہتے ہیں لیکن آپ دوسروں کو بھی وقت دے دیں جو آپ جتنے حدیث آپ کے پاس ہے اس کو اپنی جیب میں رکھیں ذخیرہ کر لیں آگے جا کر پھر آگے انشاءاللہ اور جو بھی آپ کے ذہن میں اشکالات ہیں سوالات ہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس کا جواب دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مکمل ہو گئی ہاں اگر ہمیں جواب نہیں آیا تو ہم کہہ دیں گے کہ بھائی اس حدیث کا جواب مجھے نہیں آتا مجھے وقت چاہیے 1 ہفتہ 2 ہفتہ بعد آ جانا اب اس میں کوئی اشکال نہیں ہے ہاں صاحب بالکل خود فیصلہ کریں گے ابھی آپ کو کتنا ٹائم نہیں دیا ہے وہ آپ خود بتاؤ 2 گھنٹے سے تو زیادہ آپ سے بات ہوئی ٹھیک ہے نا ابھی آپ نے مزید ابھی انہوں نے کہا کہ میں ابو حنیفہ کے فتویٰ کا جواب دوں گا اس نے ابو حنیفہ کا فتویٰ کا جواب دیا کوئی جواب نہیں دیا جعفر نے ایسے ہی کہا دیا ایسا نہ کریں خاموش نہ رہو اب میری باری ہے اب آپ نے دیکھا نہیں ختم آپ دوسروں کو باری دے دو اور آپ نے نہیں اب ختم ہے بات آپ اگلے ہفتے میں نے امام جعفر کا فتویٰ پیش کر دیا بھائی اب تم سنو آپ امام ابو حنیفہ کے اوپر الزام لگا رہے تھے نا وہ ثابت ہے یعنی اس کی طرف وہ آپ جواب حلی دے دیں آپ اس کا جواب دے دیں وہ جواب الزامی ہے جواب حلی آپ کے پاس نہیں ہے الزامی جواب آپ نے دینے کی کوشش کی امام جعفر کا فتویٰ موجود ہے امام جعفر کا فتویٰ اجازت دے دیں میری بات اجازت دے دیں میرے بھائی اجازت دے دیں بھائی اجازت دے دیں جو فتویٰ آپ امام ابو حنیفہ پہ لگاتے ہیں وہی فتویٰ آپ ائمہ اہل بیت پہ لگا چلو بسم اللہ اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ خود انصاف کریں گے نا اوکے اب دیکھیں عزیزو انہوں نے گفتگو کا آغاز شروع آئے میں کیا ان کو پتہ نہیں ترتیب کا دیکھیں انہوں نے بات کی پھر میں نے اس کا جواب دیا ٹھیک ہے میں نے تو استدلال کا آغاز نہیں کیا شروع نے انہوں نے آغاز کیا انہوں نے بات کی پھر میں نے جواب دیا پھر میں نے بات کی پھر جواب دیا پھر انہوں نے اب میری باری ہے اب آغاز انہوں نے کیا اختتام مجھ سے ہوگا اب آپ سے خدا حافظی ہے اب آپ چپ رہنا چاہتے ہیں اسکرین پہ چپ رہیں لیکن نہیں میں کال نہیں کاٹوں گا آپ خود کاٹ دیں لیکن میں آپ کو جواب دے دوں گا لیکن آپ خاموش رہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ
اگر آپ بات کرتے جائیں گے میری بات کو کاٹتے جائیں گے. دے دیا میں نے آپ سے اور جواب لینا ہی نہیں. میرا جواب آ گیا ہے اور میرے جواب کا اور میرے بھائی اب سنی شیعہ خود فیصلہ کریں گے. آپ سے میں نے فیصلہ لینا ہی نہیں ہے. میں نے جواب جب دیا ہی نہیں تو میں نے جو آپ نے جو نئی باتیں کی میں نے اس کو دے دیا. بھائی اب میری باری ہے. اچھی بات. اب پھر آپ بولیں گے پھر میں بولوں گا پھر مجھے آپ کو نہیں اس طرح نہیں. اب میری باری ہے بھائی. میں یہ میری بات کو کاٹ رہے ہیں تو میں ان کی باتوں کا جواب دے دیتا ہوں جو انہوں نے باتیں کی ہیں. میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے. انہوں نے کہا کہ آپ کے مذہب میں یہ ہے کہ آپ ذکر کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر کرتے ہیں آپ جو ہے لیٹرین میں آپ ذکر کرتے ہیں اہل بیت اللہ تعالیٰ کی. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بے حرمتی ہے. لیٹرین میں نہیں کر سکتے. یہ تو آپ کا قیاس ہے میرے بھائی. یہ آپ کی فکر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتے لیٹرین میں. یہ کوئی حدیث روایت تو قرآن کی آیت تو نہیں ہے. آپ کہتے ہیں یہ آپ کے نزدیک دین قیاس سے ثابت نہیں ہوتا. آپ کی خدمت میں عرض کروں حدیث آپ کو دکھاؤں من لا يحذره الفقيه میں سے. پلیز اب میری باری ہے نا. اب میری باری ہے پلیز. اب میری باری ہے. میں نے آپ کی بات سنی ہے. آپ خود اپنا فون کاٹ کے چلے جائیں. دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں. تو میں آپ کو من لا يحذره الفقيه دکھا دوں. ناظرین یہ کتاب ہے من لا يحذره الفقيه لشیخنا صدوق رحمہ اللہ. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے. آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 29 میں اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ کو دکھاؤں یہ روایت. یہ صفحہ نمبر 28 ہے. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے حدیث ولما ناج اللہ موسیٰ بن عمران. ولما ناج اللہ موسیٰ جب ملاقات کے لیے گئے تھے اللہ تعالیٰ سے مناجات کے لیے گئے تھے موسیٰ بن عمران. تو موسیٰ نے عرض کیا یا رب ان بعید انت منی فانادیک ام قریب فاناجیک فاوحى اللہ جل الیہ تعالی انا جلیس من ذکرہ. میں آپ تم قریب ہو تاکہ میں تجھے ندا دوں یا تو بعید ہے میں تجھے پکاروں یا تو قریب ہے تاکہ میں مناجات کروں سرگوشی کروں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مجھ سے بات کریں میں اس کے قریب ہوں اس کا جلیس ہوں. تو کہا یا رب انی اکون فی احوال اجلک ان اذکرک فیہا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو انسان ہوں. ایسے حالات ہوتے ہیں جو مجھے شرم آتا ہے کہ میں آپ کا ذکر کروں. یہ مولوی صاحب چلے گئے. انہوں نے اپنا کال کاٹ دیا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنا کال خود کاٹ دیا. تو میں تجھے کیسے ذکر کروں. تو حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اذکرنی علی کل حال. اے موسیٰ مجھے ہر حالت میں میرا ذکر کرو. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں بھلے. وسأل عمر بن یزید ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ عن تسبیح فی المخرج وقراءۃ القرآن. عمر بن یزید نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ انسان لیٹرین میں قرآن کی تلاوت کرے یا تسبیح کرے. فرمایا کہ لم يرخص فی الکنیف اکثر من آیۃ الکرسی ویحمد اللہ او آیۃ الحمد للہ رب العالمین. انسان اگر پاخانے میں ہے لیٹرین میں ہے تو قرآن پڑھنے کی اجازت صرف آیۃ الکرسی ہے. آیۃ الکرسی پڑھ سکتے ہیں یا اللہ کی حمد کر سکتے ہیں. اس اللہ کی حمد کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ومن اذن سمع الاذان فليقل كما يقول المؤذن ولا يمتنع من الدعاء والتحمید. اور اس کے علاوہ وہاں پہ دعائیں بھی ہیں کہ جو انسان جاتا ہے بیت الخلاء میں اس کو کیسے وہ وہاں پر دعا کرے. اب دیکھیں یہ جو انہوں نے جو روایت لے کے آئی اصول کافی کی کہ العورت عورتان کہ انسان عورت دو ہیں آگے والا اور پیچھے والا. تو اس کا جواب میں نے عرض کیا یہ فاقد ساتر کے لیے روایت ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. یہ کم نہیں ہے. یہ ایک روایت جو ان کو ملا ہے باب حمام میں. وہ سمجھتے ہیں وہ باب کی وجہ سے چیپٹر کی وجہ سے سمجھتے ہیں یہ حمام کے متعلق. یہ حمام کے متعلق نہیں ہے. حمام میں جو ہے وہ انسان چھپانے کی ضرورت نہیں صرف آگے ہاتھ رکھو. وہ بیوقوفی ہے آپ کی. وہ کس نقطے کی بنا پر کلینی نے اس کو اس باب میں لایا مجھے نہیں معلوم. محدثین کے ذہن میں بعض ایسے نقطے ہوتے ہیں کہ وہ ذکر کرتے ہیں بعض احادیث کو لیکن وہ ہمارے پاس وہ روایت بہت زیادہ ہے. مثلا کتاب وسائل الشیعہ میں فاقد الساتر کے لیے جو شخص اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں نماز پڑھنے کے لیے اس کو کپڑے چوری ہو گئے گم ہو گئے جل گیا جو بھی کچھ ہوا انسان حالات آ جاتے ہیں ایمرجنسی میں نماز کیسے پڑھے. تو اس کے لیے یہ روایات بہت زیادہ ہے کہ اس کے لیے ایک آگے ہاتھ رکھنا ہوتا ہے. وہ حمام کے لیے نہیں. اچھا اس نے جو ذکر کیا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ روایت کے النورۃ السترہ کہ چونا جو ہے یہ خود ساتر ہے. چونا خود ساتر ہے. اگر انسان حمام میں جاتا ہے اس نے یہ روایت دیکھا کہ اگر انسان چونا لگا دے تو پھر اس کے لیے ساتر کو نکالنا یہ جائز ہے. یہ ایک شاذ روایت ہے. یہ ایک شاذ روایت ہے جو اکثر روایات میں یہی ہے جو آپ نے دیکھا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام چونا جو لگاتے تھے. چونا لگانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ خود انسان لگاتا ہے اپنی شرمگاہ کو چونا لگاتا ہے وہ اور پھر بغل وغیرہ نیچے اگر کوئی دوسرا لگا دے تو اس میں حرج نہیں حمامی والا لگا دے. لیکن اگر مثلا پرانے زمانے میں حماموں میں کیا ہوتا تھا حماموں میں تو بجلی بھی نہیں ہوتی تھی نا. اب بجلی ہے اب روشنی. اب صبح سویرے آپ اذان سے پہلے چلے گئے وہاں تاریک ہے بھائی آپ نے نورا لگا دیا وہ اتنی تاریک ہے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. اب اس حالت میں شاید مثلا اگر اس حالت میں انسان ساتر گرا دے تو اس میں بولے اگر کوئی نظر نہیں آتا تو اس طرح دور سے اگر دیکھے کوئی نظر نہیں آتا اس میں مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ فرما رہے ہیں کہ باپ بیٹے کیسے گئے حمام میں. بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں جو ابھی اس زمانے میں جو ہوٹلوں میں جو شاور وغیرہ ہوتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں نا. آپ حمام مڈل ایسٹ کا حماموں میں نہیں گئے. مڈل ایسٹ کا حمام میں 20 آدمی جاتے ہیں 100 آدمی اکٹھے جاتے ہیں کیونکہ بہت بڑا ہال ہوتا ہے اور اس میں سب لوگ حمام کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ بخاری میں لکھا ہے
کہ گدا ہمارے ہاں حرام ہے، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. ان کے پاس گدوں کی دو قسم ہے، ایک وحشی ہے ایک اہلی ہے. وحشی تو جائز ہے بلا شک ان کے نزدیک. وحشی جو گدا اس کو کہا سکتے ہیں. جو اہلی گدا ہے اس میں ان کے علماء کے درمیان اختلاف ہے. اس کے علماء بخاری میں اس کی جواز ہے، اگر وقت ہوتا تو میں اس کو دکھا دیتا. اب یہ ہمارے عالم بھائی نے جو باتیں کی ہیں